وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ۔ یہ قرآن مجید کا 22واں پارہ ہے اور سورہ سبا کی یہ چند آیات ہیں۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی دو نبیوں جو دونوں آپس میں باپ اور بیٹے بھی ہیں ان کے کچھ حالات بیان فرما رہا ہے۔ پہلے تو حضرت داؤد علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام، ان دونوں کے بارے میں یہاں چند باتیں ذکر فرمائی ہیں۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے جو آواز دی تھی بڑی شاندار آواز تھی، اتنی سریلی آواز، اتنی میٹھی آواز کہ جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تھے تو پرند چرند یہاں تک کہ پہاڑ سب جھومنے لگتے تھے۔ قرآن نے اس کا ذکر کئی مرتبہ کیا ہے۔ اور ان کو ایک معجزہ یہ بھی دیا گیا تھا کہ لوہا ان کے ہاتھ میں پگھل جاتا تھا، وہ جیسے چاہتے اس کو ڈھال لیتے تھے۔ اسی کا ان کا ایک فن تھا جو جنگ لڑنے میں پرانے زمانے میں زرہ جس کو بولا جاتا ہے، اس کی جگہ آج کل یوں کہہ سکتے ہیں آپ کہ بلٹ پروف جیکٹ نے لے لی ہے۔ پہلے زمانے میں جب جنگیں ہوتی تھیں تو لوہے کا جو سینہ بند پہنا جاتا تھا اس کو زرہ بولتے ہیں۔ چونکہ زمانہ بڑھ رہا ہے، آگے ترقی کر رہا ہے، تو اس کی جگہ ان چیزوں نے لے لی ہے، تو وہ لوہے سے اس کو بنا کر بیچا کرتے تھے۔ اس کے بعد فرمایا یہ دو چیزیں ہم نے ان کو دی تھی۔ ان کے بیٹے جہاں تک سلیمان علیہ السلام کا تعلق ہے تو ان کو تو حکومت ایسی ملی کہ آج تک کسی کو نہیں ملی۔ ہواؤں پر حکومت، ہر اس چیز پر حکومت کہ جس پر کوئی دوسرا انسان کر نہیں سکا۔ یہاں تک کہ ان آیتوں میں ذکر کیا گیا ہے کہ جنات پر حکومت ملی تھی، اور ایسے جنات ان کے تابع تھے جو دنیا کے سب سے بڑے شریر جنات تھے، مہا شیطان، فساد مچانے والے، مگر اللہ نے ان کو تابع کر دیا ان کے، اور ایسا تابع کیا کہ وہ ان کے سامنے رہتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو کام ان سے لینا چاہتے لیتے تھے، اور وہ سرکشی نہیں کر سکتے تھے، بغاوت نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر ان میں سے کوئی بھی ایسا کرتا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، ہم نے بھی تمہارے لیے بدلہ تیار کر رکھا ہے۔ تو کیونکہ جنات بھی اللہ کی مخلوق ہیں، جو کہتے تھے ویسا کرتے تھے۔ اب ایسے ہی چلتا رہا، ان سے کام لیتے رہے، بڑے بڑے گھر بنواتے تھے، بڑی بڑی عمارتیں، بڑی بڑی تصویریں، مجسمے بنواتے تھے، اور کھانے کے بڑے بڑے برتن سلیمان علیہ السلام ان سے بنواتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کو ساتھ میں ایک معجزہ یہ بھی دیا گیا تھا، تانبا یعنی کوپر ان کے لیے پانی کی طرح بہتا تھا۔ اتنا اللہ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، یہ قرآن کی آیت کے الفاظ ہیں۔ تو ان سے بنواتے تھے، یہ بناؤ وہ بناؤ۔ اب ایک دفعہ ایک جگہ کی تعمیر چل رہی تھی، سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، کسی کو معلوم نہیں ہے۔ جو ان کا عصا تھا اس پر سہارا لیے ہوئے کھڑے ہوئے تھے سلیمان علیہ السلام، کسی کو نہیں پتا، نہ جانے کتنے دن گزر گئے۔ اب جنات ان سے ڈرتے تھے، ان کے ڈر کی وجہ سے ابھی کام چل رہا ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةٌ
الأرض تأكل من سأته۔ قرآن مجید کا چوتھا پارہ ہے اور سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی شروع کی چند آیتیں ہیں، جس میں ایک آیت ہے، اگر آپ کو یاد ہو، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ سے بندہ یوں عرض کرتا ہے کہ مولا، اس کائنات کا ایک ذرہ بھی آپ نے بیکار پیدا نہیں کیا ہے۔ اب اس کو ایک طرف رکھیں، اب یہ آیت یہاں سمجھ میں آئے گی۔ جب سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہوا، عصا پر ٹیک لگائے ہوئے سہارے سے کھڑے، جنات ڈر کے مارے جو کام ان کو دیا گیا وہ کر رہے ہیں، لیکن اس عصا کو ایک کیڑے نے کھا لیا، اندر سے کھوکھلا کر دیا، جس کو دیمک کہتے ہیں۔ جب وہ اندر سے کھوکھلا ہوا، وہ لکڑی سلیمان علیہ السلام کا وزن جھیل نہیں سکی، نیچے گر گئی۔ اتنے چھوٹے سے کیڑے سے اللہ نے کیا کام لیا؟ اسی لیے قرآن میں یوں کہا گیا ما خلقت هذا باطلا، مولا یہ کائنات، اس کی چیزیں آپ نے بیکار پیدا نہیں کی ہیں، کوئی نہ کوئی چیز ہر جگہ کام آتی ہے۔ اس چھوٹے سے کیڑے سے ایک ایسے بادشاہ کی موت کا پتہ لگا کہ جن سے بڑا بادشاہ کوئی نہیں ہوا، نہ قیامت تک ہوگا۔ اب جب وہ گر پڑے نیچے، فلما خر تبینت الجن، تمام جناتوں پر یہ بات کھلی واضح ہوئی کہ یہ تو مر چکے ہیں، پہلے پتہ ہوتا اتنی مصیبت کیوں جھیلتے، ہم کب کے چھوڑ کے چلے گئے ہوتے۔ قرآن نے ایک نقطہ اور ذکر کیا یہاں جو موجودہ زمانے میں بہت عام ہے، کیا لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا في العذاب المہین۔ جو اس بادشاہ نے ہمیں جسم کو تھکا دینے والا کام دے رکھا تھا، اگر ہمیں غیب کی خبر ہوتی ہم کیوں کرتے یہ کام۔ اور آج کے کسی بھی عامل کے پاس آپ جاؤ، ایسے ایسے بیوقوف بنانے والے ہیں، وہ آپ سے کہیں گے نہیں فلاں نے تم پر ایسا کرا دیا ہے، وہ یہ گویا کہ اللہ یہی ہے، حالانکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے اللہ کانوا یعلمون الغیب، کہ غیب کی خبر جنات بھی نہیں جانتے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے ما لبثوا فی العذاب المہین، جنات یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں غیب کی خبر معلوم ہوتی تو ہم سلیمان کا حکم مان کر اتنے دن موت کے بعد کیوں کام کرتے رہتے۔ معلوم یہ ہوا انسان ہونا یا جنات، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو غیب کی خبر نہیں ہے۔ اور ایک نقطہ اور جو مفسرین نے یہاں لکھا ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کو اللہ علم دے دیتے ہیں قرآن کا، حدیث کا، وہ اس علم کے ذریعے سے بعض جنات کو اپنے تابع کر لیتے ہیں۔ تو علماء فرماتے ہیں اگر مقصد جائز ہے، ارادہ نیک ہے تو کوئی حرج نہیں ایسا کرنے میں، لیکن اگر مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے دنیا کمائیں گے، لوگوں کو بے وقوف بنائیں گے، تو ناجائز اور حرام ہے۔ کسی بھی ایسی چیز کو اپنے تابع کر لینا، چاہے کتنا بڑا اللہ والا ہو، کہ ہم نے جن تابع کر لیا ہے، ہم تمہارا یہ کام کرا دیں گے، فلاں کرا دیں گے، یہ سب چیزیں جو آج کے زمانے میں چل رہی ہیں، قرآن انہیں کے بارے میں کہہ رہا ہے، کیونکہ سب سے بڑے بیوقوف بنانے والے آج کے زمانے میں عامل ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں، اور لوگ بن جاتے ہیں جا کر بیوقوف، 1-2 ہزار نہیں، لاکھ 2-2 لاکھ اڑا دیتے ہیں لوگ۔ حالانکہ اللہ کے نبی کی جو زندگی ہے، صرف آپ وہ حصہ پڑھ لیں جو آپ کا حضرت حسن و حسین کے ساتھ ہے، کبھی بھی دونوں بچوں پر کچھ ہوا آپ نے کیا پڑھا، کوئی مصیبت آئی آپ دعا، اللہ کے نبی کی دعاؤں سے احادیث بھری پڑی۔ اس کا انکار نہیں ہے کہ جادو ہوتا ہے، برحق ہے، لیکن قرآن میں احادیث میں علاج موجود ہیں، خود نہ کر سکیں ایسے اللہ والے موجود ہیں، مگر ایسے جاہلوں کے پاس جانا کہ جن کو خود اپنی نمازوں کے الفاظ یاد نہیں ہیں، بیوقوفی نہیں کہلائے گی تو کیا کہلائے گی، اور ان کا دعویٰ کرنا کہ ہمارے پاس ایسے ہیں، ایسی حاضری ہمارے پاس ہوتی ہے کہ وہ سب جانتے ہیں۔ آپ خود بتائیں، قرآن ایک طرف یہ کہہ رہا ہے اور ایک جاہل عامل ایک طرف وہ بیٹھ کر کہہ رہا ہے، تو میں اور آپ خود فیصلہ کریں کہ سچا کون ہوگا۔
اللہ تبارک و تعالی جو باتیں ہمارے سامنے آئیں ان پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔